نحمده ونصلي على رسوله الكريم. انسان فطری طور پر اپنے وطن اپنی قوم سے محبت کرتا ہے. انسان جہاں کہیں بھی ہو اسے اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، اپنی جائے پیدائش سے اسے تعلق ہوتا ہے، اس تعلق کو بھولتا نہیں. برسوں بیت جاتے ہیں، آدمی اپنی جائے پیدائش سے نکلا، مادر وطن سے نکلا، ہو سکتا ہے بچپن میں کہیں نکل گیا ہو، برسوں بیت گئے، بچپنا گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی بیت گئی، اب وہ 1.5 انگلی میں داخل ہوا. لیکن اگر اسے موقع ملے، اسے کہا جائے کہ تم کہاں جانا چاہو گے، تو یقیناً ایک تو مسلمان کی محبت کا مرکز وہ تو بیت اللہ حرمین تو ہے ہی. حرمین سے ہٹ کر کسی مسلمان سے کہا جائے، اور اگر عام انسان اس سے کہا جائے مسلمان کو حرمین کے بعد کی جگہ کے انتخاب کی آزادی دی جائے، اور عام انسان کو اگر آزادی دی جائے انتخاب کی کہ تم کس علاقے کو اپنے لیے تم جائے وطن بنانا چاہتے ہو، تم کہاں رہنا چاہتے ہو، تو یقیناً اس کی پہلی ترجیح اپنا وطن ہی، اپنا علاقہ اس کی ترجیح ہوتی. تو وطن سے محبت ایک فطری امر ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے نکلے، ہجرت پہ مجبور ہوئے. آپ دینی سفر پہ روانہ ہو رہے تھے، ایک عظیم سفر پہ روانہ ہو رہے تھے. ایسے مقام پہ، ایسی جگہ پہ پہنچ گئے جہاں سے بیت اللہ نظر پڑتا تھا، مکہ دکھائی دیتا تھا. آپ وہاں کھڑے ہوئے اور مکہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ مکہ، مجھے پورے عالم میں تو ہی محبوب، اگر تیرے رہنے والے مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا. جہاں بیت اللہ کی محبت، کعبہ کی محبت، مکہ کی محبت ایمانی لحاظ سے تھی، وہاں جائے پیدائش ہونے کی لحاظ کے حوالے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا مرکز مکہ مکرمہ. تو وطن سے تعلق ایک فطری بات ہے. پاکستان ہمارا وطن ہے، پاکستان ہماری جائے پیدائش ہے، پاکستان ہماری پہچان ہے، ہماری شناخت ہے، اور پاکستان ہمارے لیے جائے پناہ ہے. ہمیں پاکستان سے محبت ہے، پاکستان سے ہمیں تعلق ہے، پاکستان سے ہماری لازوال وابستگی ہے. حرمین کے بعد، حرمین تو ہمارا مرکز، ہمارے دلوں کا قرار، ہمارے دلوں کی تسکین کا سامان حرمین ہے. حرمین کے بعد اگر ہمیں کسی سے محبت ہے تو اپنے ملک سے محبت ہے، اپنے وطن سے محبت ہے. وطن ہماری پہچان ہے. چاہے پاکستان کے حوالے سے لوگوں کو شکایتیں ہوں، یہاں امن نہیں ہے، یہاں تحفظ نہیں ہے، یہاں اطمینان نہیں ہے، یہاں کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور یہاں غریب کی غربت کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور یہاں کا دولت مند، یہاں کا حکمران، یہاں کے سیاستدان غریب کا خون نچوڑ رہے ہیں. بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں. ان سب باتوں کے باوجود پاکستان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے، پاکستان سے ہم نفرت نہیں کر سکتے، پاکستان سے ہم دور نہیں رہ سکتے. پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، پاکستان اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا کہ پوری دنیا میں پاکستان واحد ملک ہے. اسلامی نظریے کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں پاکستان واحد مملکت ہے جس کے دستور میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حاکمیت سب سے بالا و برتر ہے. اور اس ملک میں یہ پاکستان کے دستور کے الفاظ ہیں کہ اس ملک میں قرآن و سنت سے متصادم کوئی قانون پاس نہیں ہو سکتا، کوئی قانون نہیں بن سکتا. یہ لفظ مملکت کے دستور کے طور پر کسی بھی مملکت کے دستور میں شامل نہیں، یہاں تک کہ سعودی عرب کے دستور میں بھی یہ بات نہیں. جو بات یہاں کے دستور کی پہچان اور یہاں کا قابل فخر احساس ہے، اور یہاں کا دستور ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک میں اللہ کی حاکمیت کی بات ہوگی، رسول اللہ کی عظمت کی بات ہوگی. اور یہاں کا دستور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ اس ملک میں پاکستان کا شہری اپنی مذہبی آزادی استعمال کر سکتا ہے،
اور یہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں اقلیتوں کے حقوق کا بھی دستور پاسبان ہے، ضامن ہے۔ اقلیتوں کے حقوق کا یہاں مکمل احترام کیا گیا ہے، دستور کی ضمانت۔ پاکستان کی پہچان پوری دنیا میں اس حوالے سے کہ پاکستان عالم اسلام کی شناخت ہے، عالم اسلام کا فخر ہے، تو پاکستان سے ہماری محبت اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ ہزار مشکلات ہوں، ہزار پریشانیاں ہوں، لیکن پاکستان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ پاکستان میں ہی رہنا ہے۔ پاکستان ہماری محبتوں کا امین ہے، اور اللہ اس ملک کو شاداب رکھے، آباد رکھے، اس ملک کی خوشحالی کو اللہ تعالیٰ پھلتا پھولتا رکھے، اس ملک کو اللہ امن کا گہوارہ بنائے، سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور مسلمانوں کی پہچان بنائے، اور پھر مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن اس طرح آج تک ہے، اللہ اسی طرح اس مملکت کو مسلمانوں کی دھڑکن بنائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔